بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق قربانی میں شرکت کے مسائل۔ نابالغ، پاگل، غریب اور مسافر شرعی پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر غریب یا مسافر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو جائز ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اگر غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی نے نظر منت مانی تو نظر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی، خواہ امیر نے نظر مانی ہو یا غریب نے۔ نیز اگر امیر صاحب نصاب نے نظر مانی ہو تو اب اس کو دو قربانیاں کرنی ہوں گی، ایک تو منت کی وجہ سے اور دوسری جو اس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شریعت نے واجب کی ہے۔ اگر کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنے بیوی یا باپ اپنے بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر دیا کرتا ہے اور بیوی اور اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہے تو اس کی عرف اور رواج کی وجہ سے ان کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی۔ صریح اجازت لینا ضروری نہیں بلکہ رواج عرفی کافی ہوگی۔ جہاں پر یہ عرف نہ ہو تو واجب قربانی کے لیے صریح اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ قربانی واجب ادا نہ ہوگی۔ نفل قربانی کے لیے اجازت ضروری نہیں۔ کسی غریب نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی محض اپنی خوشی سے قربانی کر دی اور اس کے بعد قربانی کے ایام میں ہی وہ امیر صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ لائق صاحب نصاب نہ رہا کہ اس پر قربانی واجب ہو یا مر جائے تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ سدخور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ شرکت کی اجازت دے کر پھر انکار کرنا۔ کس شخص نے کہا کہ میرا قربانی کے جانور میں حصہ شامل کر لینا اور روپیہ کوئی نہیں دیا، اس نے حصہ شامل کر لیا اور جب قربانی ہو چکی تو اس لینے والے نے انکار کر دیا کہ میں حصہ نہیں لیتا۔ جس شخص نے حصہ شامل کیا تھا اس کے انکار کی وجہ سے گوشت کھا لیا، اب وہ روپیہ کون دے گا اور حصہ کس کا ہوگا؟ جواب: اگر اس نے قیمت وغیرہ کی اجازت دے دی تھی کہ میری طرف سے اتنی قیمت تک اختیار ہے، خواہ صاف لفظوں میں اجازت دی ہو خواہ اس کے حالات یا طرز عمل سے دوسرے نے سمجھ لیا ہو کہ اس کی طرف سے یہاں تک ہو کہ قیمت کی اجازت ہے، تو وہ حصہ اس کہنے والے کا ہے، پھر اس کو انکار کا اختیار نہیں ہے، حصے کی قیمت اس کے ذمہ واجب ہے۔ 7 افراد نے شریک ہو کر ایک گائے یا کوئی بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا مگر وہ مردہ کے ورثاء نے ان شرکاء کو اجازت دے دی کہ تم اس کی میت کی اور اپنی طرف سے قربانی کرو، پس اگر وہ ان کی اجازت سے مردہ اور اپنی طرف سے قربانی کرے تو درست ہوگی اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر اس مردے کے ورثاء کی اجازت کے بغیر قربانی کرے تو درست نہ ہوگی اور کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انتقال کر جائے تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر مرحوم نے قربانی کے لیے بکرا خرید رکھا تھا تو بکرا مرحوم کے ترکے میں شامل ہو کر ورثاء اس کے حقدار ہو گئے۔ اب ورثاء چاہے تو اس کی قربانی مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے کر سکتے، واجب نہیں ہے۔ واجب قربانی میں چونکہ دوسرے کے ذمہ ادائے واجب کا قصد ہوتے ہیں تو وہ بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں، البتہ اپنے متعلقین کی طرف سے بغیر ان کی اجازت کے بھی درست ہے جبکہ ان کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت ہو، اور اگر قربانی کرنے کی عادت نہ ہو تو ان کی طرف سے بھی قربانی درست نہ ہوگی، ذبح کرنے والے کی طرف سے صحیح ہو جائے گی، اور اگر دوسرے کی طرف سے تطوعاً بغیر اجازت کی قربانی کی جائے تو وہ مطلقاً درست ہے، خواہ اس کی طرف سے قربانی کی عادت ہو یا نہ ہو۔
اور اس کی عادت تو کی اطلاع ہو یا نہ ہو، کیونکہ تبرعاً عن الغیر میں قربانی ذابح کی ملک پر ہوتی ہے، دوسرے کو محض ثواب پہنچنا ہوتا ہے، قربانی اس کی ملک پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔